جاتا ہے. ویل ہمارے یہاں تو بالکل بھی ایون ایتھکس بھی ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. مجھے نا مطلب میں تو کیونکہ سوشل میڈیا کا بندہ ہوں اور ہم لوگ تو ہر ویڈیو ہر کلپ کے نیچے ہم لوگوں کو تقریباً 20% بندہ تو گالیاں دیتا ہے صرف اور صرف اٹینشن لینے کے لیے میری نظر میں, اور سینکڑوں لوگ دن میں نا گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اللہ معاف کریں. اب مجھے نا اس سائیکی کو سمجھنا ہے کہ کیوں ہوتا ہے ایسا, اور ہمارے یہاں کیوں اتنا زیادہ نارملائز بنا دیا گیا ہے اس چیز کو کہ کامنٹس میں جا کے ہم لوگ ہر ایک کو گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کی بھی ہم لوگ فکر نہیں کرتے اس چیز میں, چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو, چاہے کوئی کسی بھی طرح کا کوئی پرسنالٹی ہو, چاہے آپ ہو, میں ہوں, کوئی بھی ہو. ہم لوگ ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں نا, میجورٹی آف دیم وہ بالکل بھی خیال نہیں رکھتے اور تمیز تو ذرا بھی نہیں ہے. اور ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ جن سے میں ریئل میں ملا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ تمیز سے ملے مجھ سے, ٹھیک ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ یار سوشل میڈیا پر انہوں نے مجھے گالیاں دی ہیں, مجھے ڈی ایمز کیے ہیں, پرسنل گالیاں ہو گئی, ٹھیک ہے, لیکن ریئل لائف میں کہیں نہ کہیں ملاقات ہو ہی جاتی ہے آپ کی نا بہت سارے لوگوں سے, کہیں نہ کہیں ملاقات ہوئی, کسی ایونٹ میں کہیں سینکڑوں لوگوں سے ملاقات ہوئی, میں تو پہچان جاتا ہوں کہ ہاں یار یہ تھا وہ بندہ. تو ریئل لائف میں تو میں نے نوٹس کیا ہے کہ لوگ کافی زیادہ کائنڈ ہوتے ہیں, تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ وہ اینگر, اور یہ ہر طرح کے طبقے میں نے دیکھا ہے. ٹویٹر پہ پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں گالم گلوچ, بدتمیزی, مطلب گالم گلوچ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں بہن کی گالیاں, بدتمیزی, روڈ جواب, سامنے والے کو انسلٹ کرنا, ذلیل کرنا کہ تم جاہل ہو, تم مجھ سے کمتر ہو. اینڈ دین پھر جو ہمارا ان پڑھ طبقہ ہے وہ تو پھر الگ ہی ہے نا, وہ تو پراپر شدید لیول کی گالیاں دیتا ہے. تو سارے طبقوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یار ہر کوئی بدتمیزی اور جہالت پہ اترا ہوا ہے. ہاں, تو یہ تو اسینشلی وہی ہے نا کہ ناٹ جسٹ ان کیسز آف کیا کہتے ہیں ہراسمنٹ یا جینڈرڈ ایسپیکٹ, یہ جنرلی بھی یہی کیس ہے کہ لوگ بدتمیز اس لیے ہوتے ہیں آن لائن زیادہ کیونکہ ان کو ایک ونڈو مل جاتی ہے ٹو بی انونیمس, رائٹ, کہ میں ایک اسکرین کے پیچھے چھپا ہوا ہوں یا چھپی ہوئی ہوں تو کوئی ریپرکشنز ہوں گے ہی نہیں, کوئی مجھے جو ہے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا, تو میں جو کہہ سکتا ہوں یا جو کہہ سکتی ہوں آئی ایم گوئنگ ٹو سے اٹ, کیونکہ کون مجھے روک سکتا ہے, کون مجھے کچھ کہہ سکتا ہے, کون میرے گھر آ کے مجھے مار سکتا ہے. تو فریڈم کا غلط استعمال نہیں ہوا یہ سوشل میڈیا, ایبسلیوٹلی, یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں ہوا, یہ جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا آپ نے اپنا غلط استعمال کیا. دیکھیں ایک لائن ہوتی ہے, بہت تھن لائن ہے بٹوین فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ ہیٹ اسپیچ. وہ جو ہے نا وہ آپ نے کیا کہتے ہیں کراس نہیں کرنی, بہت تھن لائن ہے. اگر ایک میرا سمپل سا رول ہے کہ, اور یہی میں سب کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کو سمجھنا ہے نا کہ کہاں فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہوتی ہے اور کہاں ہیٹ اسپیچ شروع ہوتی ہے, آپ بس یہ خیال رکھیں کہ آپ کے کسی بھی اسپیچ سے اگر کسی اور کا کوئی بھی رائٹ مجروح ہو رہا ہے, وائلیٹ ہو رہا ہے, تو یو ہیو انٹرڈ انٹو دا ٹیریٹری آف ہیٹ اسپیچ. آپ کی فریڈم آف اسپیچ جہاں وہاں ختم ہوتی ہے جہاں دوسروں کے رائٹس مجروح ہونا شروع ہوتا ہے. میں یہاں آ کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی اچھا یہ طبقہ جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ رہنا ڈیزرو ہی نہیں کرتا, یا یہ طبقہ پاکستان میں ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ ہیٹ اسپیچ ہے. کیونکہ میں کسی کا رائٹ ٹو ایگزسٹ ان پبلک اسپیس میں وہ کہہ رہی ہوں کہ جی وائلیٹ کریں, وہ میرا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, میرا ہیٹ اسپیچ, وہ ہیٹ اسپیچ ہو جائے گا. گڈ ایگزامپل. تو یہ اسینشلی آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں تک آپ برا بھلا کسی کو کہہ لیں, ڈس ایگریمنٹس جو ہے وہ نیچرل ہوتے ہیں اور وہ آئیں گے. آپ اگر سوشل میڈیا پہ ہیں نا, اگر آپ ہیلو بھی پوسٹ کر رہے ہیں, کوئی آ کے اگر ڈس ایگری کرتا ہے تمیز سے تو وہ ان کا رائٹ ہے ڈس ایگری کرنے کا, لیکن ان کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ آگے جو آپ کو گالیاں دینے لگے کہ جی آپ نے ہیلو کیوں کہا, یا آپ نے اس طرح سے ہیلو کیوں کہا, آپ نے اس طرح سے ہیلو کیوں نہیں کہا. تو یہ آپ کے جو ہے بہت ضروری ایک سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو جا کے جو ہے گالم گلوچ لوگوں کو دینے لگیں یا گالیاں دینے لگیں یا ان کو جو ہے طرح طرح کی بدتمیزی والی باتیں کرنے لگیں. And I genuinely enjoy criticism. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے اگر کوئی مجھ پر تمیز سے کرٹیسائز کرتا ہے, اگر کوئی مجھے ای میل لکھتا ہے, مجھے ڈی ایم کرتا ہے, تمیز کے دائرے میں کرٹیسائز کرتا ہے. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم سب کو مزہ آتا ہے کیونکہ وہ آپ کو امپروو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, اور وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار بندہ انکائنڈ ہے یا نہیں ہے, روڈ ہے یا نہیں ہے. روڈنس تو آپ کو پراپرلی پڑھتے ہوئے سمجھ آ جاتی ہے کہ یار بندہ کتنا روڈ ہے, لیکن میجورٹی ہمارے یہاں جو کرٹیسائز کرتے ہیں پھر تو وہ گالیوں کے ساتھ کرتے ہیں ہر جگہ پر. ٹھیک ہے, ہر جگہ پر چل رہا ہوتا ہے. بلی کلچر بھی بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا پر. ہمیں ڈس ایگری نہیں کرنا آتا نا, ہمیں کس طرح سے تمیز سے ڈس ایگری کریں, کس طرح سے ڈائلاگ انیشیٹ کریں. ہمیشہ سے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جی اچھا اگر ڈس ایگری کرنا ہے تو گالیاں دینی ہے, مار پٹائی کرنی ہے,
روڈ پہ صبر نہیں کرنا ہے. گاڑی چلانا ایک جنگ ہوتی ہے کراچی کے روڈوں پر کہ اگر آپ نے ذرا سا بھی ہلکا سا ادھر ادھر ہو گئے نا آپ تو کوئی باہر اتر کے جو ہے آپ کو گالیاں دینے لگے گا. تو ایک تو ہمارا یہ حال ہے. اب جب آپ نے جنرلی ہی ایک اس طرح کی فضا قائم کر دی ہے جہاں پہ پیپل آر جسٹ امپیشنٹ اور بہت زیادہ اگریسو ہیں, تو وہ جہاں جہاں وہ جائیں گے اپنا اسی ایٹیٹیوڈ کو لے کے جائیں گے. دیکھیں ڈیجیٹل اسپیسز جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کی آف لائن اسپیسز کی ہی ایک ریفلیکشن ہوتا ہے, ایک ریفلیکشن ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو جس طرح کے شخص آپ ان پرسن ہیں شاید اسی طرح کے آپ شخص جو آن لائن ہوں گے یا اسی طرح کے آپ مائنڈ سیٹ لے کر آئیں گے. کوئی آن لائن آتا ہے تو کوئی اس طرح سے یہ نہیں کہتا کہ جی اچھا میں ان پرسن جو ہے میری ایک مینٹیلٹی ہے جو کہ میں وہاں رکھوں گا یا رکھوں گی, اور جب میں آن لائن آؤں گا یا آن لائن آؤں گی وہ بالکل ہی ڈفرینٹ میری شخصیت ہوگی جو کہ بالکل الگ ہوگی میری ایکچوئل پرسنالٹی سے. کوئی بھی آ کے اپنا مائنڈ سیٹ نہیں بدلتا آن لائن. لوگ وہی مائنڈ سیٹ, وہی تھاٹ پروسیس اور وہی اپنے بلیفس لے کر آتے ہیں آن لائن جو ان کے ایکچوئل ریئل لائف میں ہوتا ہے. اینڈ یو کانٹ فیک اٹ. کہیں نہ کہیں وہ باہر آتا ہے. ڈس ایگریمنٹس میں سب سے جلدی باہر آتا ہے. اگر آپ اگری کریں نا لوگ بہت خوش ہیں کہ ہاں میں نے صحیح بات کی ہے, لیکن کہیں اگر ڈس ایگریمنٹ آ جاتا ہے تو وہاں آپ کو سمجھ آتا ہے کہ دوسرا شخص کس طرح کا یا میری اپنی شخصیت کس طرح کی. میری عادت ہے کہ میں اپنے دوستوں سے جو بہت زیادہ انوائنگلی جو ہے میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اچھا میرے سال میں 2 دفعہ میں ان سے ضرور پوچھتی ہوں اچھا بتاؤ اس سال میں نے کیا اچھا کیا اور میں کیا چیز امپروو کر سکتی ہوں ایز اے فرینڈ, ایز اے پروفیشنل یا ایز ایز جسٹ جنرلی ایز اے ہیومن بینگ. اور بہت مشکل سوال ہے. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے نہ پوچھو یہ سوال. ایگزیکٹلی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم کیا بتائیں کہ تم ہماری دوست ہو, تم ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھی ہی رہی ہو, تم پروفیشنل ہو, تمہارے جو ہے کام اب تمہارے بارے میں بولتا ہے, تو اب ہم اور کیا بتائیں. میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایوری سنگل پرسن از اے پرفیکٹ پرسن. کسی نہ کسی ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامیاں ہوتی ہیں. تو جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی بات کر رہے تھے وہ یہی ہے کہ آپ اگر لوگوں سے پوچھیں کہ میری شخصیت میں ایسی کیا چیز ہے جو کہ میں امپروو کر سکتا ہوں یا امپروو کر سکتی ہوں, وہ آپ کو ہیلپ کرے گا بینگ اے گڈ ہیومن بینگ. آئی تھنک اگین میں ریپیٹ کروں گا اس بات کو, یہ بہت مشکل ہے یہ سوال. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کر رہی ہیں بڑی بات ہے, لیکن اپنی ایگو کو بہت زیادہ توڑنا پڑتا ہے بھائی. ایبسلیوٹلی. بہت بڑا مشکل کام ہے. میں کسی اپنے دوست سے جا کر بولوں کہ یار مجھے بتا کہ میری کیا غلطیاں ہیں. ہمارے یہاں تو یہ کلچر ہے نا کہ بھائی میں ٹھیک ہوں یار, ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں, میں اس سے کیوں پوچھوں. لیکن یہ مائنڈ سیٹ بنانا اور یہ چیز انلرن کرنا کہ نہیں یار میرے اندر سے مجھے اپنی ایگو کو ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے ایگو کو کم کرنا ہے, ختم تو نہیں ہو سکتی, کم کرنا ہے, اینڈ دین کائنڈلی نا لوگوں سے پوچھنا ہے, اپنے قریب کے لوگوں سے کہ کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ یہی مجھے بہتر مشورہ دیں گے. بڑی زبردست بات ہے یہ. اگین وہ یہی ہے نا کہ آپ کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے فار ادر پیپل ایز ویل. آپ سوال پوچھیں گے تو آپ کے دوست کو بھی لگے گا شاید نارمل سوال ہے, میں بھی پلٹ کے پوچھ لیتا ہوں, تو وہ پھر شاید وہ آپ سے پوچھیں اور پھر 2 لوگوں سے اور جا کے پوچھیں. تو اسی طرح سے جو ہے ایک یہ ہوتا ہے نا کہ پیپل آر ایکٹیولی ٹرائنگ ٹو ٹیک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم فیڈ بیک اور ناٹ جسٹ کسی ایک پیس آف ورک پہ بٹ جسٹ جنرلی ایز اے ہیومن بینگ. آپ کی ایک جو آپ کی شخصیت ہے اس پہ آپ مجھے آپ مجھے کرٹیسزم دیں, میں کیا بیٹر کر سکتا ہوں, فیڈ بیک دیں میں کیا بیٹر کر سکتا ہوں, اور دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو بینگ اے بیٹر ہیومن بینگ. کیونکہ وہی چیز آپ جس بھی پبلک اسپیس میں جائیں گے وہی شخصیت آپ لے کے جائیں گے. تو آن لائن جو لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں وہ اسی اپنی شخصیت کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں کہ دس از می ایز اے پرسن, مے بی not as a person in normal basis, but when I'm angry or when I'm disagreeing with you, this is how I react. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ جب میں نارملی لوگوں سے ملتا ہوں تو وہ بہت اچھی طرح ملتا ہے, لیکن آن لائن وہی لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. نارملی دے آر ویری نائس پیپل, لیکن ایک دفعہ جب وہ غصہ ہو جائیں گے تو پھر آپ ان کی بالکل الگ پرسنالٹی دیکھیں گے. تو وہ اینگر مینجمنٹ کا بھی ہمارے یہاں ایشو ہے. ہمارے یہاں آگے لگ گئی ہیں ابھی پچھلے 3 دن میں کہ شہر جلا دیے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ تباہ کر دی ہے, ہماری ملک بند کر دیا ہے, کیونکہ لوگوں کو اپنا غصہ سنبھالنا نہیں آتا. کیونکہ غصہ سنبھالنا جو ہے صرف ایک ہی طریقے کا آتا ہے, وہ آپ ہنگامے کریں, آپ جو ہے توڑ پھوڑ کریں. دیٹس ہاؤ the authorities are going to listen to you, authorities are going to notice you as well. پریس کلب کے باہر کتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں, کراچی پریس کلب کے باہر ہر وقت احتجاج ہوتا رہتا ہے. صحیح بول رہے ہیں, بالکل کوئی بھی نوٹس نہیں کرتا. کوئی نوٹس نہیں کرتا. اگر کیوں نہیں نوٹس کرتے, کیونکہ وہ پرامن احتجاج کریں. پرامن احتجاج جو ہے وہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. پریس کلب کے باہر جانے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا میڈیا وہاں ہوتا ہے, شاید وہ ہمیں جو ہے کوریج دے کے ہمیں کوئی نوٹس کر لے. کوئی نہیں نوٹس کرتا. کوئی بھی نہیں کرتا.